السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم نے آپ کو بتانا ہے سیفٹر انجیکشن کے بارے میں مکمل انڈیکیشن دینی، ان کے کیا یوزز ہیں، ان کے کیا بینیفٹ، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کون سی ڈائگنوز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون سی ڈائگنوز میں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لاسٹ بھی اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے اور اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے میرے سامعین سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، جو میرے چینل میں پہلی بار دیکھیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سیفٹر انجیکشن ایک اچھی اور بہترین، جو کہ پاکستان کی اچھی کمپنیوں میں سے جانی جانے والی کمپنی، ہائی نون کمپنی کا ایک اچھا اور بہترین اینٹی بایوٹک ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گیا ہے سیفٹریکزون 500 mg، جو کہ مارکیٹ میں ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے، اور یہ 1 گرام 250 500 mg اور 2 گرام میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جو کہ اچھی کمپنی ہونے کے ناطے جو کہ پاکستان کے ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے، اور ہر ڈاکٹر کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی کمپنی کی اچھی میڈیسن ریکمینڈ کی جائے۔ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں سیفٹر انجیکشن کی انڈیکیشن، یعنی کہ اس کو کیسے استعمال کرنا اور کون سی ڈائگنوز میں آپ اس کو استعمال، یعنی کہ کون سی بیماری میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سیفٹر ایک اچھا اینٹی بایوٹک ہونے کے ناطے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کو چیسٹ انفیکشن ہے، مثلا چھاتی کا بلغم ہے، بخار، ٹائیفائڈ بخار ہے، نمونیا بخار ہے، ملیریا بخار ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سیفٹر انجیکشن لے کے، ایک انجیکشن صبح، ایک انجیکشن شام، پر کے جی کے حساب سے، ان کے پاور باڈی کے لحاظ کے مطابق آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، خاص کر نمونیا کے بخار کے لیے۔ نمونیا میں بہت ہی اچھا اور ریزلٹیبل انجیکشن ہے، کیونکہ نمونیا میں کافی زیادہ کھانسی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ نمونیا بخار میں ساتھ موشن بھی شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم نمونیا بخار کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمونیا بخار میں چیسٹ انفیکشن، یعنی کہ چھاتی کا بلغم اور چھاتی پہ پین رہتا ہے، اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ایک اچھا اور بہترین اینٹی بایوٹک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ملیریا بخار، خاص کر تبدیلی کے موسم میں، جب موسم تبدیل ہو رہا ہو، گرمی ختم ہو رہی ہو یا سردی ختم ہو رہی ہو، تو اس وقت بہت زیادہ ملیریا کا حملہ ہوتا ہے، اور ملیریا میں بہت بخار پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ انفیکشن ہونے کی وجہ سے بخار کافی زیادہ، یعنی کہ 100+ کراس کر جاتا ہے، جس کے لیے سیفٹر انجیکشن کا استعمال، یعنی کہ سیفٹریکزون کا بھی اس کے لیے ایک نہایت بہت ضروری اور اچھا ریزلٹیبل انجیکشن ہے۔ لہٰذا آپ اس کو نمونیا کے بعد ملیریا بخار میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ ٹائیفائڈ بخار، خاص کر گرمیوں میں جو بخار ہوتا ہے وہ زیادہ تر ٹائیفائڈ بن جاتا ہے، اگر 2 سے 3 دن تک بخار چلتا رہے تو پھر وہ ٹائیفائڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جسے کچھ دن کے رہنے کے لیے آپ اس کو سیفٹر انجیکشن کا استعمال کریں، اور سیفٹر انجیکشن میں سے ہے کہ نمونیا کا ٹائیفائڈ بخار کو توڑنے میں ایک اہم مدد دیتا ہے، جو ایک اچھا اینٹی بایوٹک ہونے کے ناطے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا آیا گلے کا انفیکشن، گلے میں کافی زیادہ انفیکشن پھیلا ہوا ہے، گلے میں سوزش ہے، آپ کو بولنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو گلے سے کافی سیٹی بجنے کی آواز آتی ہے، تو پھر سیفٹر انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی رہے گی بات UTI انفیکشن، یعنی کہ یورین میں انفیکشن، خاص کر یہ بیماری اکثر عورتوں میں پائی جاتی ہے، یورین میں انفیکشن، تو اس کے لیے اپنے سیفٹر انجیکشن کا استعمال بہت ضروری ہے، آپ بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ UTI انفیکشن میں ساتھ ہی گنوریا کا انفیکشن، یہ بیماری خاص کر میل میں، مردوں میں پائی جاتی ہے، گنوریا انفیکشن۔ گنوریا کے انفیکشن کے لیے تو ایک اہم بہت ہی ضروری ہے، اس کو آپ بالکل بے فکر ہو کر استعمال کریں، ایک انجیکشن صبح، ایک انجیکشن شام، پر KG کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو نظام تنفس میں انفیکشن، خاص کر سانس کی نالی میں تنفس میں اور نظام تنفس، اس قسم کے مسئلے کے لیے سیفٹر انجیکشن کا استعمال بھی اچھا اور بہترین بینیفٹ رہے گا۔ اس کے میں آپ کو سائیڈ افیکٹ بتاتا ہوں، چلو اس کے کوئی خاص سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ تھے اس سے پہلے میں آپ کو جو بتائیں وہ تھے اس کے بینیفٹ، اب میں آپ کو سائیڈ افیکٹ بتاتا چلوں، خاص کر اس کے خاص سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، خاص کر ایسے مریض انتباہ کریں اس انجیکشن کو لگوانے کے لیے جن کو آپ کو مثلا مرگی کا مسئلہ ہے، جگر کے مریض ہیں، وہ اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، یا خواتین پریگننٹ میں ہیں، پریگنینسی میں ہیں، تو وہ بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔
ویسے اس کا کوئی خاص ایکشن، اگر اس کے استعمال سے آپ کو وامٹ شروع ہو جائے، ڈائریا شروع ہو جائے، سر چکرانا شروع ہو، پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، پہلے اپنے ذاتی مولے سے مشورہ کریں پھر اس کو استعمال نہ کریں۔ انشاءاللہ ایک اچھا اور بہترین ریزلٹیبل انجیکشن ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اس کی ریٹیل بتاتا چلوں، اس کی ریٹیل ہے 256 روپیز، یعنی کہ 256 روپے کا ایک انجیکشن ہے جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ انشاءاللہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے، انشاءاللہ آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔